اگر کسی نے اسلامی ملک نے کفار کو اڈے دیے ہیں کسی مسلمان کے خلاف یا کسی کفار کو یا یہودیوں کو تحفظ دینے کے لیے، وہ غلط ہے، میں اس کی تائید نہیں کر سکتا، لیکن اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے کہ اڈے کب دیے ہیں انہوں نے۔ کیا ایرانی انقلاب سے پہلے اڈے دیے تھے، اس کے بعد دیے ہیں؟ سعودی عرب کے ساتھ خاص جو دشمنی رہی ہے وہ صدام نے حملے کیے۔ صدام نے 36 جو اسکڈ میزائل تھے وہ انہوں نے اسرائیل پہ پھینکے تھے اور 52 سعودی عرب پہ پھینکے۔ جب اپنے لوگ اپنے ہی اس پہ چڑھائی کریں گے تو ظاہر ہے پھر اس کو وہ ہوگا۔ پھر یہ کہ ایران نے جس طریقے سے مختلف ملکوں کے اندر پراکسی شروع کی، عسکری تحریکیں بنائیں، اگر سعودی عرب اور خلیج ممالک نے اڈے دیے ہیں تو ایران نے بھی اڈے دیے ہیں۔ کیا القاعدہ کا سب سے بڑا اڈا تہران میں نہیں؟ کیا حوثیین کے سب سے بڑا مرکز تہران میں نہیں؟ کیا حزب اللہ کا سب سے بڑا مرکز تہران میں نہیں؟ کیا سوڈان اور صومالیہ کے جو لوگ ہیں ان کو ایران مدد نہیں کرتا؟ کیا زینبیون اور فاطمیون یہ کہاں ہوتے ہیں؟ سوائے محمد کہاں ہوتی ہے؟ BLA کہاں ہوتی ہے؟ تو خود ایران نے اتنے بڑے پیمانے پر اڈے دیے ہیں کہ وہ تمام خلیجی ممالک کے خلاف تھے۔ تو ایک تو اس پر دوسری بات یہ کہ جب جنگ ہو رہی ہوتی جس میں دیکھا جاتا ہے کہ جنگ کا اصل کردار کون ہے اور بالواسطہ کون ہے۔ تو اگر خلیجی ممالک یہ بار بار کہہ رہے ہیں کہ ہم نئی جنگ میں شامل ہو رہے ہیں، تو اب اگر ان کے اڈوں کو امریکہ استعمال کر رہا ہے تو ایران کو امریکہ اور ان کو اس میں فرق تو کرنا چاہیے۔ جب وہ کوئی فرق نہیں کر رہے اور وہ امریکی اڈوں کے علاوہ باقی جگہوں پر بھی مار رہے ہیں، ایسی اقتصادی جگہیں وہاں بھی مار رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایران کے نزدیک دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے۔ تو اس کا جواب میری طرف سے یہی ہے کہ جو ایران نے پراکسی شروع کی تھی اس کے اڈے بنائے تھے۔ اور مجھے اس بات کا بہت اچھے طریقے سے پتہ ہے کہ القاعدہ کے جتنے بھی لوگ تھے، جب افغانستان پہ حملہ ہوا تو شیخ اسامہ اور ان کے جتنے بھی ان کے بچے تھے، گھر والے تھے، ان کے کمانڈر تھے، ابو الخیر تھا، سیف العدل، ابو محمد، یہ سارے لوگ کہاں گئے تھے؟ سب ایران گئے، بچے بھی ان کے وہاں گئے۔ تو ایران نے جتنے بھی ایسے اپوزیشن تھی سعودی عرب سے جس کا تعلق تھا، وہ سعودی عرب نے ان کو اڈے دیے، ان کو معسکرات بنا کر دیے، ان کو وسائل دیے، اور اتنے وسائل دیے کہ آپ حیران ہو جائیں گے۔ خود ایران کے پاس جتنے وسائل تھے، اگر یہ اس سے اپنے ملک کو مضبوط کرتے، اتنے اربوں کھربوں ڈالر خرچ کیے انہوں نے۔ تو اب میں سمجھتا ہوں کہ ایران کو اس سے باز آنا چاہیے۔ جیسے سعودی عرب اور دوسرے ممالک نے ایران کے ساتھ فرق کیا، ایک وہ لوگ تھے جو القاعدہ کے لوگ تھے جو لڑ رہے تھے براہ راست، ان کو انہوں نے مارا، پکڑا، جو بھی کچھ کیا، لیکن انہوں نے ایران پہ حملے نہیں کی۔ تو بالکل اسی طریقے سے اور پھر یہ بھی سب کو پتا ہے کہ سعودی عرب مجبور ہے، تو اگر کوئی مجبوری میں کر رہا ہے تو اس میں اور دل سے کرنے میں بہت فرق ہونا چاہیے، اور اس کا تو ذکر قرآن مجید میں بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لا يتخذ المؤمنون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، کہ ان کفار سے دوستی نہ لگاؤ۔ ومن یفعل ذلک فلیس من اللہ فی شیء، جو آدمی کفار سے دوستی لگائے گا اللہ کا اس سے کوئی تعلق نہیں، الا ان تتقوا منہم تقاۃ، اگر تم مجبوراً کر رہے ہو تو پھر الگ سے اس کی کوئی آگے شکل ہوگی۔ جیسے میں اقراء کی بات کی مثال دیتا ہوں، اقراء اور اشتراک۔ تو خود سعودی عرب نے جس طریقے سے روس سے تعلقات قائم کیے، پوٹن کو انہوں نے بلایا، ان کا استقبال کیا، ان سے تعلقات قائم کر کے ان سے معاہدے کیے، اور بہت سارے معاہدوں پہ عمل ہو رہا ہے۔ چائنا جو اتنا مخالف تھا امریکہ کا، ان کے ساتھ روابط قائم کیے، ان سے معاہدے کیے، اور چینی صدر کو بلا کر اتنا زبردست استقبال کیا انہوں نے۔ تو بہت سارے ایسے ممالک جو امریکہ کے خلاف تھے، تو ان سے سعودی عرب کے تعلقات ہونا، اور پھر پاکستان جیسے ملک کے ساتھ دفاعی معاہدہ کرنا، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ سعودی عرب کے وہ پرانے خیالات اب نہیں رہے۔ اب اگر ان کے جو بھی تعلقات ہیں وہ اس درجے کے نہیں ہے تو ایران کو اس میں فرق کرنا چاہیے تھا۔ پھر خاص طور پہ جب پاکستان جیسا اتنا بڑا دوست ملک جب بیچ میں ایک ثالث بنا ہوا ہے اور وہ رات دن انہوں نے ایک کیے ہوئے ہیں، تو کم از کم تھوڑی بات تو پاکستان کی سننی چاہیے۔ پاکستان کو ایران کی جو پاسداران والے ہیں، یہ پاکستان کو مجبور کر رہے ہیں کہ وہ وہاں جا کر سعودی عرب کا دفاع کریں اور پاکستان ان سے لڑے۔ اسی طریقے سے اس خطے میں جنگ کو بڑھا کر امریکہ اور اسرائیل کی جو تمنا ان کو پورا کر رہے، اس پر میں نے بات کی ہے۔ اور دوسرا میں نے فرق بھی کیا ہے کہ ایران کی حکومت اور پاسداران، اس میں فرق ہے۔ ایران کی حکومت بہت اچھی ہے، ان کے ہمیشہ اچھے ان کے بیانات ہوئے ہیں، چاہے اقوام متحدہ میں ہو، چاہے پارلیمنٹ میں ہو، یا ان کے وزیر خارجہ، یا حتیٰ کہ جو خامنئی تھے وہ، یا خامنئی کا جو بیٹا ہے مجتبیٰ خامنئی، یا اور جو وہاں کے صدر وغیرہ، انہوں نے پاکستان کے لیے بہت اچھے انہوں نے بیانات دیے ہیں۔ لیکن جو پاسداران والے ہیں، جن سے میرا اصل مسئلہ ہے، جو اصل وہاں کے باغڈور کے مالک ہیں، جو پالیسی جن کی چل رہی ہے، وہ مسلسل سعودی عرب کو مارتے چلے جا رہے ہیں۔ تو یہ ہمارے لیے ناقابل برداشت ہے۔
اس لحاظ سے بھی کہ سعودی عرب ایک اسلام کا مرکز ہے، وہاں حرمین شریفین ہے، اور اس وجہ سے بھی کہ پاکستان کا وہاں دفاعی معاہدہ ہے، اور اس وجہ سے بھی کہ خلیج میں 70 لاکھ کم از کم پاکستانی ہیں، تو غیر ضروری طور پہ ان پاکستانی جب یہاں سے بے روزگار ہوں گے، 70 لاکھ خاندان بے روزگار ہوں گے، خود ہمارے ملک میں کتنا بڑا بحران ہوگا، اور اس بحران سے ایران کو کیا فائدہ ہوگا؟